ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ محبت کا تاج محل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، کان سن ہونے لگے تھے۔ سرخ جوڑے میں ملبوس اس کے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ کون تھا؟ کیا کیا بکواس کر رہا تھا؟ اور وہ اس شخص کے لیے کس حد تک گئی تھی؟ یہ کون تھا؟ کیا یہ سچ میں وہی تھا یا اس کا عکس تھا؟ آہستہ آہستہ جان نکلتی جا رہی تھی، کمرے میں گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ سڑک پر بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ آج اس کا کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی تھی۔ لیٹ ہونے کی وجہ بارش نہیں، بس کا نہ آنا تھا، اسی لیے وہ کالج کا فاصلہ پیدل ہی طے کر رہی تھی۔ بڑے سے حجاب میں خود کو مکمل طور پر ڈھانپے، کتابیں سینے سے لگائے وہ گھبرائی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ سنسان سڑک پہ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اچانک تیز رفتار سی چلتی گاڑی ان کے پاس آن رکی۔ اس گاڑی میں ایک ہینڈسم نوجوان بیٹھا تھا جس نے آنکھوں پر گلاسز چڑھا رکھی تھیں۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہائے، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے ونڈو سے سر باہر نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کون ہیں اور میں کیوں بتاؤں؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اس لڑکے کے چہرے پر کچھ حیرت آئی، پھر وہ مسکرا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ بھی اللہ کی بندی۔ میرا نام حیات ہے اور آپ کا نام آپ کو ہی پتا ہوگا۔ آپ اتنی بارش میں اکیلی جا رہی تھیں، سوچا آپ کو لفٹ دے دوں۔ نہیں شکریہ، میں انجان لوگوں سے لفٹ نہیں لیتی۔ وہ رکھائی سے بول کر آگے بڑھی۔ اس نے بھی گاڑی اس کے برابر آن روکی۔ مگر میں انجان کہاں ہوں؟ ابھی 2 منٹ سے تو بات کر رہا ہوں۔ آئیں بیٹھیں، وہ اصرار کرتے ہوئے بولا۔ کہا نا نہیں تو نہیں۔ ویسے بھی میں نامحرم مردوں کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے آپ چلے جائیے۔ اس بار وہ غصے سے بولی تھی اور پیر پٹک کر چلنے لگی۔ حیات نواز کا چہرہ بے عزتی سے سرخ ہو چکا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ایسے کسی جواب کی توقع نہیں تھی۔ ہزاروں لڑکیاں اس پر فدا تھیں، یہ پہلی لڑکی تھی جو اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ کالج کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ آج اتنے اسٹوڈنٹس نہیں تھے بارش کی وجہ سے۔ بارش کا زور بھی اب کم پڑ چکا تھا۔ چلتی ہوئی وہ کینٹین کی طرف آئی تھی۔ ارادہ اس کا کچھ کھانے پینے کا تھا۔ وہ بھوک محسوس کر رہی تھی کیونکہ ناشتہ بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ ارے آسیہ، تم یہاں ہو؟ اس نے سارہ کی آواز سنی جو اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اس کی اچھی سہیلی تھی اور پڑوسن بھی۔ اب تک ان کا وقت ساتھ گزرا تھا۔ کیسی ہو سارہ؟ آج میں لیٹ ہو گئی پہلی کلاس میں۔ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں اداس مت ہو، آج کوئی کلاس نہیں لگنے والی، بارش کی وجہ سے کوئی بھی ٹیچر نہیں آیا۔ چلو چل کر بینچ پر بیٹھتے ہیں۔ آسیہ نے چاولوں کی پلیٹ پکڑ لی اور وہ دونوں چلتے ہوئے بینچ پر آ بیٹھی۔ بارش ختم ہو چکی تھی۔ سارہ، تمہارا نمبر کیوں بند تھا؟ کل میں نے کئی بار ٹرائی کیا۔ آسیہ چاولوں کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ ارے یار، میں نے تمہیں بتایا نہیں، میرا نمبر چینج ہو گیا ہے۔ سارہ نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا نیا نمبر دے دو۔ سارہ نے کان سے پینسل نکالی اور ایک پرچی پر نمبر لکھنے لگی جو آسیہ کے کہنے پر اس نے اس کی کتاب کے اندر رکھ دیا۔ چاولوں کی پلیٹ وہ ختم کر چکی تھی، اب زور زور سے اسے مرچیں لگ رہی تھیں۔ ارے سارہ، پانی کہاں ملے گا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ سامنے اس نل پر۔ سارہ نے اسے سامنے اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں پانی پینے نل کے پاس گئیں۔ کتابیں وہیں بینچ کے اوپر رکھ گئی تھیں۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے کتابوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا، اے سی بھی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے ایک اسائنمنٹ بنانے میں لگی ہوئی تھی، مگر اب وہ الجھی ہوئی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور آدھے گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ وہ کسی بھی حال میں ہوتی، قرآن پاک اور نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ اللہ کے بہت قریب تھی، اللہ سے عشق کرتی تھی۔ ہر دعا، ہر چیز وہ اللہ سے مانگتی اور وہ اسے ہر چیز دے دیتا۔ وہ مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والی لڑکی تھی۔ پردہ، حجاب، غیر محرم مردوں سے بات نہ کرنا، سب کچھ۔
وہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنے والی لڑکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے موبائل اٹھایا، کتاب سے سارا کا نمبر نکال کر سارا کو میسج کرنے لگی، کل جو میں نے تمہیں نوٹس دیے تھے وہ مجھے واپس کر دو پلیز۔ میسج لکھ کر اس نے سینڈ کیا، جواب کا انتظار کرنے لگی۔ 2 منٹ کے بعد جواب آیا، کون ہیں آپ؟ وہ ایک بار پھر میسج لکھنے لگی، میں آسیہ۔ میسج آیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ جلدی جلدی بٹن دبانے لگی، میں ٹھیک ہوں سارا، تم سناؤ۔ اب وہ کاغذ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ 30 سیکنڈ کے بعد پھر رپلائی آیا، کون سارا؟ میں تو آصف ہوں۔ اسے کرنٹ سا لگا تھا، آصف؟ تو کیا یہ سارا کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے کتاب میں دیکھا، وہی نمبر تھا جو سارا نے دیا تھا۔ تو کیا سارا نے غلطی سے کوئی اور نمبر دے دیا؟ اچھا سوری، رانگ نمبر۔ یہ لکھ کر وہ پھر سے اسائنمنٹ کھول کر بیٹھ گئی۔ موبائل کی اسکرین روشن ہوئی، میسج ایک بار پھر سے آیا، کون ہیں اور کہاں سے ہیں آپ؟ اس نے سوچا جواب دوں یا نہ دوں، پھر وہ جواب لکھنے لگی، میں آسیہ بات کر رہی ہوں۔ اچھا، نام تو آپ کا بڑا خوبصورت ہے۔ جواب آیا تو وہ مسکرا دی، شکریہ۔ اس نے رپلائی کیا، میرا نام آصف ہے، میں قرآن پاک کا حافظ ہوں، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا، وہ حافظ ہے، یہ جان کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اسائنمنٹ پرے دھکیل کر موبائل پر بیٹھی تھی۔ موبائل وہ مقناطیسی کشش محسوس کر رہی تھی۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ اس سوال پر وہ تھوڑی حیران ہوئی، مگر اس نے جواب ٹائپ کیا، 21 سال۔ اور آپ کی؟ پتہ نہیں وہ کسی اجنبی سے اتنی دیر سے باتیں کیوں کیے جا رہی تھی، بنا مطلب۔ شاید وہ حافظ قرآن تھا، اسی لیے۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم آیا تھا، واؤ، ہماری عمر تو بالکل ایک جیسی ہے، میری عمر بھی 21 سال ہے۔ پھر وہ کافی دیر تک ایک دوسرے کو میسیجز کرتے رہے۔ اگلے دن کالج میں آسیہ نے ایک مرتبہ پھر سارا سے اس کا نمبر مانگا۔ اس نے آصف سے رابطے والی بات جان بوجھ کر گول کر دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارا کے بارے میں کوئی غلط تاثر قائم کرے۔ کالج کے بعد جب وہ گھر لوٹی، موبائل آن کرنے پر میسیجز کی برسات ہو گئی۔ 40 میسیجز اس کے منتظر تھے جو آصف نے کیے تھے۔ وہ حیران تھی۔ اس نے کچھ میسیجز کھولے، السلام علیکم، کہاں ہیں؟ رپلائی، کیسی ہیں آپ؟ بات کریں؟ ناراض ہو گئیں؟ جواب تو دیں، آئی ایم ویٹنگ۔ وہ میسیجز پڑھتے پڑھتے کھو گئی۔ جواب دینے کا اس کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، مگر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اتنے میسیجز کا وہ ایک بھی جواب نہ دے۔ اس نے رپلائی کر دیا، کالج گئی تھی۔ جواب 20 سیکنڈز کے بعد آیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے میسیج اوپن کیا، اللہ کا شکر ہے آپ نے رپلائی تو کیا۔ وہ مسکرانے لگی اور دل کی کیفیت عجیب تھی۔ آصف کے ساتھ اس کے میسیجز کا سلسلہ ایک دن کا نہیں تھا، اس کا رابطہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جواب دیتی چلی جاتی اور اس سے بات کرنے لگتی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ وہ جب بھی موبائل اٹھا کر ان باکس چیک کرتی، اس کے کئی SMS ہوتے۔ وہ جواب بھلے ہی ہر SMS کا نہ دیتی، مگر پڑھتی اس کے ہر میسج کو شوق سے تھی، ایک بار، 2 بار، بار بار۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جو اسے پہلی بار ہوا تھا۔ یہ احساس اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ضرورت بنتا گیا، مگر آصف نے اس سے کال پر کبھی بات نہیں کی۔ رابطہ صرف اور صرف میسیجز پر ہوتا تھا۔ وہ بھی بڑا اچھا اور شریف قسم کا لڑکا تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر آصف اس سے دور تھا۔ آصف کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے اسے سال ہونے کو تھا، تب اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ تو تمہیں آصف سے محبت ہے؟ اچانک دل نے بولنا شروع کیا، جو تم سارا دن اس کے بارے میں سوچتی تھی، اسے یاد کر کے تمہاری دھڑکن بے ترتیب ہوتی۔ ایک رات اس کے کال نہ کرنے پر تم جو ساری رات روتی رہی، وہ محبت تھی۔ ہاں، وہ محبت تھی۔ تم اپنے جس پاگل پن کو کوئی نام نہیں دے پا رہی، وہ محبت تھی۔ اس کا دل انکشاف کر رہا تھا، اے میرے اللہ، مجھے کسی سے محبت کیسے ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، میرے دل پر کیسے کوئی قبضہ جما گیا۔ وہ سوچتے سوچتے سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز پڑھنے لگی، مگر اس کی خوشی زیادہ دن کی نہیں تھی۔ جب ایک دن اس کی امی نے بتایا کہ اس کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس کی ہر سوچ پر پانی پھر گیا۔ وہ آصف سے جتنی محبت کرتی تھی، اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
اس دن وہ امی کے کہنے پر تیار ہو کر لڑکے والوں کے سامنے آئی، مگر حیرت کا پہاڑ تب ٹوٹا جب اس نے لڑکے کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اسے بہت عرصہ پہلے بارش میں ملا تھا، جسے اس نے لفٹ دینے کی کوشش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ حیات، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر اسے دیکھ نہیں سکی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ اس کی امی نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ پھر تو جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ روتی رہی، ساری رات روتی رہی، انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دے، مگر میرے ساتھ یوں نہ کر، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، یوں میری محبت نہ چھین مجھ سے۔ میں نے تمام عمر تیری عبادت کی، ساری زندگی تیرے دین پر چلی ہوں، یوں نہ کر کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں اس سے مجھے دور نہ کر۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، اگر تو نے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا تو میں بھروسہ کھو دوں گی۔ اے زمین و آسمان کے مالک، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، کیا تو مجھے صرف ایک لڑکا نہیں دے سکتا؟ نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ اس نے سوچا آصف کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اتنی فکر مند تھی کہ اس نے ایک بار بھی یاد نہیں کیا۔ اس کی شدت سے مانگی دعا شاید قبول نہیں ہوئی۔ اس کا نکاح حیات کے ساتھ کر دیا گیا اور وہ ٹوٹ گئی۔ اس رات اس نے آخری بار اللہ کو مخاطب کیا، کیوں اللہ، آپ نے مجھ سے میری محبت چھینی؟ آپ نے مجھے ایک لڑکا تک نہیں دیا؟ کتنے لوگوں کو ان کی محبت مل جاتی ہے۔ وہ سوچتے سوچتے رونے لگی۔ اس کی دعاؤں میں اب وہ شدت نہیں رہی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ نماز پڑھے۔ آج وہ حیات کے سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی، جو اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حیات مسکرا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنائی۔ وہ خشک اور اداس چہرہ نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ آسیہ، اس کے ہونٹ ہلے۔ آج ہماری زندگی کی پہلی رات ہے، میں تم پر کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن جب تم پہلی بار مجھے بارش میں ملی تھی، تم نے کہا تھا نا تم غیر محرم لوگوں سے بات نہیں کرتی، تب مجھے بہت غصہ آیا۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا جب کسی لڑکی نے مجھے یوں انکار کر دیا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آیا۔ اس دن تمہارا پیچھا کرتے ہوئے میں تمہارے کالج تک آ گیا۔ میں تم لوگوں کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ تم نے اس سے نمبر مانگا، اس نے تمہیں نمبر لکھ کر دیا، پھر تم دونوں پانی پینے چلی گئیں۔ میں بھاگتے ہوئے آیا، تمہاری سہیلی کا نمبر نکال کر کتاب میں اپنا نمبر رکھ دیا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا، اندر یا باہر۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنی پارسا ہو، اسی لیے میں نے تمہیں آزمایا، اور دیکھو وہ آصف میں ہی ہوں۔ وہ تاج محل محبت کا، اعتماد کا ٹوٹ گرا تھا۔ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے سرخ جوڑا پہنا تھا یا کفن، اس کی سہاگ رات تھی یا قبر کی پہلی رات۔ وہ جو شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے آصف کے لیے اللہ کو آزمایا اور آصف نے پارسائی کے لیے اسے۔ بات ختم۔ یہ وہی شخص تو تھا جس کو اس نے اللہ سے مانگا تھا۔ اللہ نے وہی آصف تو اسے دیا تھا۔ اب اسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی تھی جس نے اسے چاہا تھا، مگر اب وہ اسے کیسے چاہے اور کیسے پیار کرے کہ اللہ کے فیصلوں پر اس نے صبر نہ کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ نے بھی اس کی منت نہیں مانی تھی۔ شرمندگی سے سر جھکائے وہ آنے والی زندگی کا سوچنے لگی، جس میں خوشیاں تو تھیں، مگر وہ اپنے رب کے سامنے کیا جواب دے گی کہ ایک انسان کی خاطر وہ اپنے اس رب کو چھوڑنے چلی تھی جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔